درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو. تو وہاں سے جب جواب آئے گا تو کرم کیسا ہوگا. اس مہینے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا وظیفہ کرنا چاہیے, کون سے اعمال کرنے چاہیے. تو میری گزارش یہی ہے کہ حضور پر درود کثرت سے پڑھیں, درود کثرت سے پڑھیں. اس مہینے میں ولادت کی خوشی میں درود پڑھیں, یہ تحفہ دیتے رہیں روزانہ. اور آپ کو پتہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو. ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو دعا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج, ان کی آل پر درود بھیج, ان کے اصحاب پہ درود بھیج. کہتے نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم, پڑھتے ہیں نا یہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دعا ہے. دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پہ. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے مع اس کی ولدیت کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حضور آپ کو درود بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں ذرا, تھوڑا سا تصور کریں کہ جب کسی شخص کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ فلاں شخص نے حضور آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو تمہیں دعا دے تم اس سے بہتر اسے دعا دو. تو سوچیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا, دعا کی, تو وہاں سے جب جواب آئے گا تو کرم کیسا ہوگا. ذرا سوچیں کیسا کرم ہوگا. پر جس کو مصطفیٰ کریم دعا دیتے ہیں, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد.